اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء مکی سورہ ہے۔ اس میں کل 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 47، موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 26 ہے۔ آج آیت نمبر 192 سے لے کر 210 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جسے روح الامین جبرائیل امین نے آپ کے دل پر اتارا ہے، تاکہ آپ عذاب الہی سے ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ کھلی ہوئی عربی زبان میں ہے اور یہ پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ کیا یہ نشانی اہل مکہ کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس قرآن کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اسے کسی عجمی یعنی غیر عرب پر نازل کرتے، پھر وہ اسے پڑھ کر سناتا، تب بھی وہ اس پر ایمان نہ لاتے۔ اسی طرح ہم نے اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے۔ یہ اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ وہ عذاب اس طرح اچانک ان پر آ جائے گا کہ انہیں احساس بھی نہ ہوگا۔ تب وہ کہیں گے کہ کیا مہلت مل سکتی ہے؟ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ کیا تم دیکھتے ہو کہ ہم انہیں کئی سال تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیں، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا، تو یہ سب ساز و سامان جس سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے تھے انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اور ہم نے کبھی کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جب تک اس کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والے نہ آ چکے ہوں، نصیحت اور یاد دہانی کے لیے۔ اور ہم کبھی ظالم نہیں تھے، اور اس قرآن کو شیطانوں نے نہیں اتارا۔ تفسیر۔ یہ سورہ فرقان کا پارٹ 2 ہے، کیونکہ سورہ فرقان میں جن انبیاء کرام کے حالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس سورہ میں ان انبیاء کے تفصیلی حالات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سورہ مکی عہد کے درمیانی دور میں نازل ہوا، سوائے آخری 4 آیات کے جو مدینے میں نازل ہوئیں۔ نمبر 1، روح الامین سے مراد جبرائیل امین ہے۔ نمبر 2، زبورن زبور کی جمع ہے، جس کے معنی کتاب کے ہیں۔ اور نمبر 3، آجمین عجم کی جمع ہے، جس کے معنی تو یہ ہیں کہ جو عربی نہ بول سکے۔ دوسرے معنی ہیں جو بالکل کلام نہ کر سکے، یعنی گونگا یا حیوان۔ آجمی کے ایک معنی یہ ہے کہ جو فصیح الکلام نہ ہو، اپنی بات کو بہترین طریقے سے بیان نہ کر سکتا ہو۔ سلک نہ ہو کے معنی چلنے اور چلانے کے ہیں۔ اس سورہ کے آغاز میں بیان کیا گیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام حق ترجمان ہے، مگر کفار اسے تسلیم نہیں کرتے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کی خاطر چند انبیاء اور ان ظالم اقوام کے حالات بیان کیے گئے ہیں کہ ہوتی آئی ہے، اچھوں کو برا کہتے ہیں اور حق کا انکار کرتے ہیں۔ اب اس سورہ کے اختتام پر ایک بار پھر کفار کے ارادے اور ان کے جوابات بیان کرتے ہوئے یہ حقیقت واضح کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن کسی بندے کا کلام نہیں، بلکہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام اور حق کا ترجمان ہے۔ روح الامین سے مراد جبرائیل امین ہے۔ انہیں روح اس لیے کہا گیا کہ وہ قرآن لائے جو ارواح کے لیے باعث ہدایت و شفا ہے، اور امین اس لیے کہ وہ اللہ کی وحی اور اس کا پیغام پوری دیانت کے ساتھ انبیاء تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں لاتے تھے۔ چونکہ وہ پیغمبر اسلام کے قلب مقدس پر لائے، تو اس سے معلوم ہوا کہ معانی لائے، عربی زبان میں لائے۔ اس سے واضح ہوا کہ الفاظ بھی لائے۔ اس سے یہ حقیقت بھی روشن ہوتی ہے کہ قرآن لکھی ہوئی شکل میں نازل نہیں ہوا، ورنہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر نازل ہوتا، نہ کہ دل پر۔ یعنی قرآن پاک کے معنی اور الفاظ دونوں خدا کی جانب سے ہیں، اس لیے وہ کلام اللہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں بہت ساری چیزیں کتابوں میں رقم ہیں۔ قرآن کریم قیامت تک کے لیے معجزہ الہی ہے۔ قرآن کریم کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ اور سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر۔ سید الآیات آیت الکرسی۔
سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282۔ سب سے عظیم آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے چھوٹی آیت سورہ رحمان کی آیت مدحمتان۔ امید بخش آیت قل یا عباد الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اور قرآن میں سب سے بڑا لفظ فَاسْقِنَاكُمُوهُ ہے۔ قرآن میں صرف ایک قمری مہینے کا نام ہے اور وہ ہے ماہ رمضان۔ سورہ یاسین قلب قرآن ہے، سورہ رحمان عروس القرآن ہے، سورہ حمد القرآن ہے اور سورہ فجر سورہ امام حسین علیہ السلام کہلاتی ہے۔ سورہ مصبحات ان سوروں کو کہتے ہیں جو سبح یا یسبح سے شروع ہوں۔ یہ 5 سورے ہیں۔ نمبر 1 سورہ حشر، نمبر 2 سورہ حدید، نمبر 3 سورہ تغابن، نمبر 4 سورہ صف، نمبر 5 سورہ جمعہ۔ نسب نامہ خدا سورہ توحید کو کہتے ہیں اور نسب نامہ محمد و آل محمد سورہ قدر کو کہتے ہیں۔ 4 سوروں میں واجب سجدے ہیں۔ نمبر 1 سورہ حامیم سجدہ، نمبر 2 سورہ الف لام میم سجدہ یعنی سورہ فصلت، نمبر 3 سورہ نجم اور نمبر 4 سورہ علق۔ 4 سوروں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سوروں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ نمبر 1 سورہ ہود، نمبر 2 سورہ واقعہ، نمبر 3 سورہ مرسلات اور نمبر 4 سورہ نبا۔ ایک سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوا سورہ توبہ۔ سورہ مجادلہ کی ہر آیت میں کلمہ اللہ آیا ہے، یعنی 40 بار سورہ مجادلہ میں کلمہ اللہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ کو فسطاط القرآن کہا گیا ہے، یعنی قرآن پاک کا خیمہ۔ 2 سورے حل کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، سورہ طہر اور سورہ غاشیہ۔ سورہ شعراء، سورہ نمل اور قصص تواسین کہلاتے ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران زہروان کہلاتے ہیں۔ سورہ اسراء، کہف، مریم، طٰہٰ اور انبیاء سورہ اطاق کہلاتے ہیں۔ سورہ اسراء کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کہا جاتا ہے اور اس میں تمام آیات حروف را پر ختم ہوتی ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں 5 عذاب الہی بیان ہوئے ہیں ایک ہی سطر میں، اور قرآن میں 2 آیات ایسی ہیں جن میں تمام 28 حروف تہجی موجود ہیں، یعنی الف سے لے کر یہ تک۔ نمبر 1 آل عمران کی آیت نمبر 154 اور سورہ فتح کی آیت نمبر 29۔ آیت استرجاع ان للہ و انا الیہ راجعون کہلاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 ہے، اور 5 اولو العزم انبیاء کے نام سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں اکٹھے آئے ہیں۔ آیت نور سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے۔ آیت حجاب سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے۔ آیت شہادت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے۔ آیت قصاص سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 ہے۔ آیہ مباہلہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ آیت استعاذہ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے۔ آیت تغیر قبلہ سورہ برات کی آیت نمبر 144 ہے۔ توبۃ النصوح سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سب انبیاء سے زیادہ بار قرآن کریم میں آیا ہے، یعنی 136 ٹائمز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک قرآن کریم میں 4 بار آیا ہے۔ آپ کا اسم مبارک احمد 1 بار آیا ہے۔ سورہ انبیاء میں 16 انبیاء کے نام آئے ہیں۔ ذوالنون حضرت یونس علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ حضرت مہدی ظہور کے بعد جو پہلی آیت تلاوت کریں گے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 86 ہے۔
آخری سورہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ سورہ نصر ہے۔ آخری آیت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، غدیر خم میں۔ قرآن مجید میں یوم کا لفظ 365 بار یعنی 365 ٹائمز آیا ہے۔ لفظ شہر مہینہ 12 بار آیا ہے یعنی 12 بار۔ دو عورتیں جنہیں نیک عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا گیا وہ زن فرعون آسیہ بنت مزاحم اور بی بی مریم مادر عیسیٰ ہیں۔ دو عورتیں جنہیں بدترین عورتیں قرار دیا گیا زن لوط اور زن نوح ہیں۔ عورتوں کو سورہ نور پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں صریحاً صرف ایک عورت کا نام آیا ہے، وہ جناب مریم علیہ السلام ہیں۔ اولین قتل روئے زمین پر سورہ مائدہ آیت نمبر 30 میں مذکور ہے۔ بہار قرآن ماہ رمضان ہے، وہ عبادت جس کا کرنا نہ کرنا دونوں حرام ہیں، وہ نشے والے کی نماز ہے جو کہ سورہ نساء آیت نمبر 43 میں مذکور ہے۔ آیت میثاق سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 ہے۔ سوروں کی تقسیم، یہ قرآن پاک میں سوروں کو کس طرح تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 السبع طوال یعنی 7 لمبے سورے۔ طوال سوروں میں سب سے پہلے سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال اور سورہ برات ہیں۔ چونکہ سورہ برات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، اس لیے اسے سورہ انفال کے ساتھ ایک ہی شمار کیا گیا ہے۔ نمبر 2 المعین یعنی یہ وہ سورے ہیں جو 100 سے زیادہ آیات رکھتے ہیں، انہیں المعین کہا جاتا ہے، اور یہ بھی 7 سورے ہیں۔ نمبر 1 سورہ بنی اسرائیل، نمبر 2 سورہ کہف، نمبر 3 سورہ مریم، نمبر 4 سورہ طٰہٰ، نمبر 5 سورہ انبیاء، نمبر 6 سورہ حج، نمبر 7 سورہ مومنون۔